بے شک اللہ نے ان کی یہ بات سن لی جو انہوں نے کہی کہ اللہ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور ان کا ناحق قتل انبیاء بھی، اور ہم کہیں گے اب چکھو آگ کا عذاب۔ یہ سب کچھ تمہارے عمل کے بدولت ہو رہا ہے، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے سامنے کوئی معجزہ نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے، آپ فرما دیجئے کہ بے شک بہت سے رسول مجھ سے پہلے بہت سی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے اور یہ معجزہ بھی لائے جس کا تم مطالبہ کرتے ہو، تو تم نے کیوں ان کو قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ سو اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو بہت سے رسولوں کی تکذیب کی جا چکی ہے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، جو موضوعات، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارا پورا بدلہ قیامت ہی کے روز ملے گا۔ پھر جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، اپنی جانوں میں، اور ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے۔ تم بہت سی باتیں بھی سنو گے اور ان سے بھی جو مشرک ہے، اور اگر تم صبر کرو گے اور پرہیز کرو گے تو یہ تقییدی احکام میں سے ہے۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے سامنے پیش کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت رکھنا، سو انہوں نے اس کو پاس پشت ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت اس کے بدلے میں لے لی، سو یہ بری چیز ہے جو وہ لے رہے ہیں۔ ان لوگوں کا مت خیال کرو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے۔ مت خیال کرو کہ وہ عذاب الہی سے بچ جائیں گے، بلکہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور تمام آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے عدل بدل جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کے بنانے میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار یا بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں بلا شبہ آپ نے اس کو رسوا ہی کر دیا، اور واقع ایسے ظالموں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور برائیوں کو بھی ہم سے دور کر دے، اور ہم کو موت نیک لوگوں کے ساتھ دیجیے۔ اے ہمارے رب، اور وہ چیز بھی عنایت فرما دے جو تو نے ہم سے اپنے رسول کی معرفت وعدہ کیا تھا، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کرنا، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سو ان کے رب نے ان کی درخواست منظور کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، کہا وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے جزو حصہ ہو۔ سو جو اپنے وطن کو چھوڑ کر
نکلے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راہ میں تکلیفیں اٹھائے اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے تو ضرور میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا اور باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی۔ یہ بدلہ ملے گا اللہ کے طرف سے اور اللہ کے پاس تو اچھا ہی بدلہ ہے۔ اور ان کافروں کا شہرون میں چلنا پھرنا تم کو مغالطے میں نہ ڈال دے۔ یہ چند روزہ بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے طرف سے ان کی مہمانی ہوگی، اور جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے بادرجہ بہتر ہوں گی۔ اور اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تمہارے طرف بھیجی گئی ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مواوضہ بھی نہیں لیتے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس نیک عمل کا مواوضہ ہے، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ مومنو، تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔